ارشد شریف قتل تحقیقات الجھانے کی سازش، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور بیانات میں تضادات کیوں؟ سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں پراسرار قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران پر مشتمل رانا ثناء اللہ کی کمیٹی کینیا میں اپنا کام کر رہی ہے۔ رپورٹس ہیں کہ پاکستانی تحقیقاتی افسران نے نیروبی میں اس کیس سے جڑے اہم کرداروں وقار احمد اور خرم احمد سے ملاقات کی ہے، اور ان سے سوالات کے نتیجے میں وہی باتیں پھر سامنے لائی جا رہی ہیں کہ گیسٹ ہاؤس سے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس میں صرف ارشد شریف ہی جان سے گئے اور گاڑی کا ڈرائیور محفوظ رہا۔ وقار احمد نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ارشد شریف 2 مہینے سے نیروبی کے قریب ان کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ ارشد شریف کی میزبانی کا کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے کہا تھا، لیکن وہ ARY کے سلمان اقبال نہیں۔ قتل کے اس پراسرار کیس سے متعلق جو تازہ حقائق سامنے آئے ہیں، ان سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لانے کا مقصد کینیا کی پولیس کے پرانے بیانیے کو آگے بڑھانا ہے، جبکہ کینیا کی پولیس بھی اس معاملے پر اپنا بیان بدل چکی ہے۔ کینیا میں کیے گئے پوسٹ مارٹم کا یہ حال ہوا کہ اسلام آباد کے اسپتال میں جب پاکستانی ڈاکٹرز نے ارشد شریف کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو انہیں جسد خاکی سے ایک اور گولی ملی، جس کے بارے میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گولی پیچھے کی طرف سے 3 سے 4 فیٹ کے فاصلے سے ماری گئی، اور کینیا کی پولیس کے ابتدائی بیانات کے مطابق ملوث اہلکاروں نے چلتی گاڑی پر فائرنگ کی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ارشد شریف کو صرف 3 سے 4 فیٹ کے قریب سے گولی لگی ہو؟ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کے قریبی دوست نے بتایا کہ ارشد شریف کو گاڑی سے نکال کر قتل کیا گیا اور ڈیڈ باڈی سیٹ بیلٹ سے باندھ دی گئی۔ وقار احمد نے پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ ارشد شریف کے زیر استعمال آئی پیڈ اور موبائل فون کینیا کے تحقیقاتی اداروں کے پاس ہے۔ اس بارے میں پہلے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ارشد شریف کا ڈیٹا حاصل کرنا اب ممکن نہیں۔ دوسری جانب صحافی احمد نورانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث 6 پولیس افسران کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کینیا کے حکام سے رابطہ کر کے ملوث اہلکاروں کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے۔ انہوں نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ کے قائم کردہ بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل کمیشن سے کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔